Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسلامی بہن بھائیوں کو السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسلامی بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم آپ تمام بہن بھائیوں کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. آج ہمارا موضوع بسم اللہ کی فضیلت اور اس کا وظیفہ ہے. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکنز پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے. اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے. اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری. وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, سمندر ٹھہر گیا, جانوروں نے کان لگا لیے, شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے. پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دراہوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کی بھی 19 حروف ہیں اور ہر حروف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے. مسند احمد میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو, اس سے شیطان پھولتا ہے, اور خیال کرتے ہوئے اس نے اپنی قوت سے گرایا. وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. انسان کسی بھی وقت کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس ناگہانی صورت میں جہاں انسان اپنی تدبیر کرتا ہے وہاں اس کو چاہیے کہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا کرے. یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے. میں نے بارہا بسم اللہ شریف کے ذاکرین کے مصائب ٹلنے کے واقعات سنے. ایک صاحب اپنا یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب بھی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک جام میں پھنس جانا پڑا اور ایسے آثار دکھائی دیے کہ ٹریفک کٹنے میں بڑا وقت لگ جائے گا, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ٹریفک کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور جلد ہی اس خوف سے بچ نکلتا ہے. بسم اللہ کی برکات کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں. سنائی میں بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں سیدنا طلحہ کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے. اس سے بسم اللہ کی فضیلت عیاں ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے, چلنے, دوڑنے, سونے سمیت ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روزانہ 313 بار وظیفہ پڑھنے والوں کو ملکوتی قوت حاصل ہو جاتی ہے. کتنی بار؟ 313 بار وظیفہ پڑھنے والوں کو دگنی قوت حاصل ہو جاتی ہے. جن بچیوں کی شادیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں وہ اس کا وظیفہ کریں. یتیم بچوں بچیوں کو بسم اللہ شریف کے وظیفہ سے بے حد تقویت ملتی ہے. روحانی بندش اور قبض کے خاتمہ میں بسم اللہ کا وظیفہ بے حد اثر کرتا ہے.